السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا، تحریر محمد فیاض ماہی، آواز سمر زہرا۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 21۔ ایبٹآباد والا محل کئی کنال پر محیط تھا۔ شمسا حیرت میں گم ہو کر اس محل کو دیکھ رہی تھی۔ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا لان اور خوبصورت بلڈنگ اور تعمیر میں خاصی دلچسپی اور ڈیزائننگ نے کاریگروں کی مہارت کو اجاگر کر دیا تھا۔ شمسا کا کمرہ محل کی مغربی سائڈ پر تھا، جہاں سے پہاڑوں کے پیچھے غروب ہونے والا سورج شام کو عجیب سا منظر پیش کیا کرتا تھا۔ وہ قدرتی مناظر کی بے حد شوقین تھی۔ اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ وہ شادی کے بعد ارباب احمد کے ساتھ ان علاقوں کی سیر کے لیے آئے گی۔ وہ ان علاقوں میں تو آ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ شریک سفر کی صورت میں ارباب احمد نہیں بلکہ مراد خان تھا۔ اس کے وجود کا مالک مراد خان تو تھا، لیکن اس کی روح ارباب احمد کے ساتھ کی پیاسی تھی، اور شمسا کو اب بھی اپنی محبت پر اعتماد اور ذات عشق پر بھروسہ تھا کہ وہ واپس ارباب احمد کی سٹیج پر ہی جائے گی۔ وہ جب بھی مراد خان سے بات کرتی تو اس کے لہجے اور الفاظ میں بلا کا اعتماد ہوتا تھا، جو کبھی کبھی مراد خان کو بھی لڑکھڑانے پر مجبور کر دیتا۔ سہانا بیگم کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا تو جو رپورٹ سامنے آئی وہ کوئی تسلی بخش نہ تھی، بلکہ خطرناک حد تک تشویشناک۔ ان کے جگر میں پانی پڑ گیا تھا۔ وہ بقول ڈاکٹرز کے چند مہینوں کی مہمان۔ اورنگزیب اس خبر کو سن کر کافی دل برداشتہ ہو گئے تھے۔ ان کو سہانا بیگم کی رفاقت کا بڑا آستہ تھا۔ وہ اپنے دکھ سکھ کی ہر بات ان کے ساتھ شیئر کر کے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے۔ اب جو بھی دن بچے تھے وہ سہانا بیگم کی تیمارداری میں ان دنوں کو عبادت کی طرح گزارنے لگے تھے۔ زبیدہ اور مراد خان بھی ماں کی بیماری سے کافی پریشان تھے، لیکن مشیت ایزدی میں دم مارنے کی کس کو جرأت ہے۔ وہ بھی رب تعالیٰ کے فیصلوں کو دلی طور پر قبول کر چکے تھے، اور پھر ایک رات سہانا بیگم خاموشی سے اس دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ شمسا نے ان کی بہت خدمت کی تھی۔ دن رات کی خدمت نے شمسا کو بھی ذہنی طور پر تھکا دیا تھا، لیکن وہ دلی طور پر ایک سکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کا نظریہ تھا کہ اگر اس کی ماں بھی اس حالت میں ہوتی تو وہ ان کی بھی خدمت اسی طرح کرتی۔ شاید قدرت نے اسے ایک موقع دیا تھا کہ وہ سہانا بیگم کی صورت میں اپنی ماں کی تیمارداری کر لے، اور وہ اس آزمائش میں پوری اتری۔ اورنگزیب خان اداسی اور غم کی تصویر بنے ہوئے لان میں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شمسا ان کے پاس پہنچی اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، انکل جانے والوں کو رویا نہیں کرتے۔ اورنگزیب خان نے اپنی تمام عمر روب اور دبدبے کے بلبوتے پر گزاری تھی۔ شمسا کی بات سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ نمناک لہجے میں گیلے الفاظ کو حوصلے کا پیرہن اوڑھا کر بولے، ساتھی کا آسرا اس لاٹھی کی مانند ہوتا ہے جو اندھے کو صحیح اور ٹھیک راستے پر گامزن کرتی۔ اگر ساتھی اچھا ہو تو، شمسا ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو وہ آنسو پیتے ہوئے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے سر ہلا کر بولے، ہاں، اگر ساتھی اچھا ہو تو زندگی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے، اور برا ساتھی تو عذاب بن کر زندگی اجیرن کر دیتا ہے۔ آپ کا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شمسا کے منہ سے اس سوال کو سن کر اورنگزیب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جب شمسا نے جھکی ہوئی نظروں سے 2 آنسو بہائے اور ساری داستان مختصراً الفاظ میں بیان کی تو اورنگزیب خان کا سر شرم سے جھک گیا۔ شمسا نے سہاگ رات سے لے کر آج تک جو بھی اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے منوان بیان کر دیا تھا۔ اورنگزیب خان ذلت اور شرمندگی کے بار تلے دبے جا رہے تھے۔ نادان لڑکی، تم مجھے آج بتا رہی ہو؟ وہ اپنا دکھ چھپا نہ سکے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو شمسا بھی ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ وہ پھر بولے، تم نے کریم خان کو تو کچھ نہیں بتایا؟ ایک انجانا سا خوف ان کے الفاظ میں چھپا تھا۔ انہوں نے مجھے اس گھر کی عزت اور لاج بنا کر بھیجا ہے انکل، اور میں اپنے باپ کی کہی ہوئی بات کی لاج رکھنا جانتا۔ انہوں نے فخر سے شمسا کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کاش کہ تم میری بیٹی ہوتی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں انکل، لیکن افسوس ہے کہ اس گھر کی بہو اور ایک شوہر کی بیوی نہیں بن سکتی۔ وہ دکھ سے بولی تو اورنگزیب نے بڑی محبت سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب زبیدہ نے اس کو دیکھ لیا اور مراد خان کو بھی دکھا دیا۔
اورنگزیب خان بولے اللہ تعالیٰ تمہیں سدا خوش رکھے، میری دعا ہے کہ تم وہ سب کچھ پاؤ جس کی تمہارے دل میں تمنا ہے، اور یہ دعا ایک سسر نہیں ایک باپ دے رہا۔ انہیں شمسا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپاتے ہوئے بولے اللہ سے دعا کرنا کہ اب وہ مجھے اٹھا لے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، لیکن شمسا کے غم کو ہلکا ہونے کے لیے جس کاندھے اور سہارے کی ضرورت تھی وہ میسر آ گیا تھا۔ اس نے بھی لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایسی چوٹ لگائی تھی کہ اورنگزیب خان پر اس کے بیٹے مراد خان کے سارے کرتوت کھول کر رکھ دیے تھے۔ اس محل میں اس کا ایک تو ووٹ پکا ہو گیا تھا، اور وہ ووٹ بھی جاندار تھا اور سربراہ بھی تھا۔ ان کے فیصلوں کے سامنے زبیدہ اور مراد خان کی جرت نہ تھی کہ وہ انکار کر دیتے۔ یہ شمسا کی بہت بڑی جیت۔ وہ اپنی جیت پر شاداں و فرحاں اپنے کمرے میں پہنچی تو مراد خان کے بگڑے ہوئے تیوروں میں مزید اضافہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کہاں سے آئی ہو؟ انکل کو چائے دینے گئی تھی۔ ملازم کہاں ہے سبھی؟ اس کا شک سے بھرا لہجہ شمسا کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ماں جی کی موت کے بعد وہ میرے ہاتھوں کی چائے پسند کرتے ہیں، شمسا نے جواب دیا تو وہ اکھڑے ہوئے بدتمیز لہجے میں بولا تمہارے ہاتھوں کی چائے پسند کرتے ہیں یا تمہارے ہاتھوں کو پسند کرنے لگے ہیں؟ آگ کا گولا سا شمسا کی جانب بڑھا جو اس کے وجود کو جھلساتا ہوا گزر گیا۔ وہ نام مراد خان کی طرف دھوپ سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے باپ کی طرح ہے۔ شمسا اس گھٹیا اور نئے الزام کو سن کر کانپ گئی۔ باپ کی طرح ہے؟ باپ تو نہیں ہے نا؟ مراد خان نے پھر زہر اگلا۔ تم کمینے ہو اس بات کا مجھے علم تو تھا ہی، لیکن گھٹیا اور ذلیل بھی ہو گئی، مجھے اندازہ نہ تھا۔ شمسا نفرت سے بولی تو ایک زوردار تھپڑ نے اپنا نشان سیب جیسے گالوں پر چھوڑا۔ خاوند مزاجی خدا ہوتا ہے اور خاوند کی تذلیل خدا کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ وہ غصے میں چیختا ہوا آگے بڑھا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک دیا تو وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور بولی مزاجی خدا؟ ان الفاظ میں جو طنز تھا اس نے مراد خان کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ کبھی اس خدا کا شکر بھی ادا کیا ہے جس نے تمہیں مزاجی خدا بنایا ہے؟ مراد خان کی ذات پر سیدھا سیدھا طنز کیا گیا تھا۔ شراب اور شباب نے تمہیں اندھا کر دیا ہے مراد خان، تمہیں رشتوں کا تقدس اور احترام بھی یاد نہیں رہا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا ہاتھ کی انگلی کھڑا کر کے بولا خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی بیوی کی موت پر رونے والا میرا باپ تمہاری موت پر بھی روتا روتا مر جائے۔ شمسا اس کی بدتمیزی اور بد اخلاقی پر حیران تھی۔ اس نے خاموش ہو جانے پر ہی عافیت سمجھی۔ مراد خان غصے سے باہر نکل گیا۔ شمسا کو بہت دکھ اور رنج تھا کہ مراد خان نے اس کو اپنے باپ کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ دروازے پر دستک سن کر اس نے دیکھا تو زبیدہ ہونٹوں پر مسکان سجائے کھڑی، اسے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ رکھے تھے اور وہ شمسا کی حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیسا رہا میرا وار بھابھی؟ کے الفاظ بتا رہے تھے کہ اس نے کافی دن پہلے والا اپنا بدلہ لیا ہے۔ لازمی اس نے ہی مراد خان کو اکسایا اور ورگلایا ہوگا کہ وہ اورنگزیب کے ساتھ شمسا کو نتھی کرنے کے بدنام کرے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم بھی عورت ہو اور بیٹی ہی ہو جو اپنے نیک اور شریف النفس باپ کی ذات پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ شمسا کی بات سن کر وہ قہقہا لگا کر ہنسی اور بولی کیوں تکلیف ہوئی نا؟ ہوئی نا تکلیف؟ جھوٹی بات اور گھٹیا الزام اسی طرح تکلیف دیا کرتے ہیں۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ تم نے جو الزام لگایا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ اپنے اس عظیم باپ پر لگایا ہے جس کی انگلی پکڑ کر تم نے پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ مگر اب تو میں اپنے پاؤں پر کھڑی بھی ہوں اور اپنی مرضی سے چل بھی رہی ہوں۔ زبیدہ طنزیہ الفاظ ادا کرتے وقت کہا بھی لگا خدا کرے تم ان پاؤں پر کبھی بھی کھڑی نہ ہو سکو، کبھی بھی چل پھر نہ سکو، تم جیسی بیٹی کو عذاب الہی کی ایسی مار پڑے کہ سدا چلنے پھرنے کو ترستی رہو۔ شمسا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ مراد خان غصے سے اندر داخل ہوا۔ کیا شور مچا رکھا ہے؟ اور تم؟ وہ شمسا کی جانب متوجہ ہوا۔ تم کیا جاہل عورتوں کی طرح بددعائیں دینے لگی ہو؟ امیروں اور حکمرانوں کو بددعائیں نہیں لگا کرتی۔ سکون اور چین کی زندگی تم لوگ اسی باپ کی زندگی میں ہی گزار رہے ہو۔ یاد رکھنا جب انکل نے اس دنیا سے آنکھیں بند کر لیں تو سمجھو پھر تمہارا چین اور سکون بھی غارت ہو جائے گا۔ شمسا خاموش نہ رہ سکی تو زبیدہ اور مراد خان نے آگے بڑھ کر اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی ان دونوں کے تشدد کا نشانہ بن رہی تھی اور اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا کہ یکدم دروازہ کھلا اور آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں لیے ہوئے اورنگزیب خان اندر داخل ہوئے۔ ان کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی ڈھب سے پستول نکال کر ایک ہوائی فائر کیا تو وہ تینوں ہی لرز گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اورنگزیب خان کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر زبیدہ اور مراد خان کی تو جان ہی نکل گئی۔ تم کتنے گھٹیا ہو اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن ذلیل بھی ہو اور بے غیرت بھی ہو اس بات کا پتہ آج چلا ہے۔
وہ آگے بڑھے اور بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی شمسا کو دیکھ کر دکھ سے بولے، اگر اس بچی کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا تم دونوں کی لاشیں کتوں کو ڈال دوں گا، فوراً ایمبولینس کو فون کرو اور بہو کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ زبیدہ اور مراد خان بھی شمسا کی حالت دیکھ کر سکتے کی کیفیت میں تھے کہ اورنگزیب خان کی دھاڑ نے ان کو ہوش دلا دیا۔ سنا نہیں تم نے؟ زبیدہ اور مراد خان کو یوں لگا تھا کہ پورا کمرہ ہی ہل گیا ہو۔ وہ باہر کی جانب بھاگا اور پھر 15-20 منٹ بعد شمسا ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں چیک اپ کیا تو مراد خان اور زبیدہ نے بتایا کہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، لیکن ڈاکٹر نے انہیں بدلے میں خوشخبری دی کہ یہ ماں بننے والی ہے، ان کی کیئر کی جائے۔ شمسا بھی ہوش میں آ چکی تھی اور اس خبر کو سن کر زبیدہ آپا تو بوجھ کر رہ گئی، جبکہ مراد کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی اور اس مسکان میں کتنا زہر چھپا ہوا تھا وہ کڑوی سیلی مسکان شمسا سے چھپی نہ رہ سکی۔ گھر واپسی پر انہوں نے مراد خان کو راستے میں ہی اتارا، وہ ایک کام کا بہانہ بنا کر اتر گیا، جبکہ گھر پہنچ کر زبیدہ نے باپ کو خوشخبری دی کہ وہ دادا بن گئی۔ اورنگزیب کے لیے یہ بہت خوشی کی خبر تھی، وہ اس خوشی میں دیوانے ہو رہے تھے، لیکن سہانا بیگم کی غیر موجودگی نے ان کو رلا دیا۔ وہ ان کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے اور جی ہلکا ہونے پر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شمسا کو بہت احتیاط کی ضرورت تھی، وہ نہ تو ماں کے گھر جا سکتی تھی کیونکہ اس معاملے میں کریم خان تو بیچارہ اس کی کوئی بھی مدد یا احتیاط نہ کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس گھر میں ساس موجود تھی جو اس کا اچھی طرح خیال رکھتی اور اس کو طریقے اور وقت پر اچھی خوراک کھلاتی۔ اب وہ خود ہی اس ننھے سے وجود کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے ایک فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ احتیاط کرے گی کہ سوتن نما نن سے کسی بھی قسم کا سامنا نہ ہو، اگر ہو بھی تو وہ خاموش ہی رہے اور اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دے۔ اسی طرح 3 ماہ مزید گزر گئے اور خیریت ہی رہی۔ اورنگزیب نے شمسا کو ایک دن اپنے کمرے میں بلوایا اور اس کو نصیحتیں کرنے لگے۔ ان کی بات چیت جا رہی تھی کہ زبیدہ نے باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی اور مراد کے آفس اس کو فون کرنے لگی، دیکھو بیٹی میں اب بوڑھا ہو اور کمزور ہو چکا ہوں۔ اورنگزیب خان کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور شمسا ان کے سامنے والی کرسی پر اپنا سر اور پیٹ اچھی طرح ڈانپ کر نگاہیں جھکا کر بیٹھی ہوں، اور اورنگزیب خان کہہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چاند سی بیٹی عطا کرے تاکہ مراد خان کا گڈور سے اکڑا ہوا سر بھی نیچا ہو اور وہ تم پر ظلم کرنا بھی چھوڑ دے۔ آپ دعا کریں انکل، اللہ تعالیٰ مجھے نیک سیرت اور خوبصورت بیٹی عطا فرمائے تاکہ مراد خان کو اس حقیقت کا ادراک ہو کہ بیٹی کا باپ ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میں نے تمہیں جو کام کرنے کو کہا تھا وہ تو باقاعدگی سے کر رہی ہو نا؟ اورنگزیب فکر مندی سے بولے تو شمسا ہنسنے لگی اور بولی، جی انکل، میں ہر روز قرآن کریم کی تلاوت ادا کر کے اس پر پھونک دیتی ہوں، تم دیکھنا یہ قرآن کریم کی بدولت بہت نیک اور اللہ کی عاشق اولاد ہو۔ اورنگزیب خان مسکراتے ہوئے مطمئن دکھائی دیے، اس بچے کے جنم کے بعد میں یہ ساری جائیداد اس بچے کے نام کر دوں گا، یہ نام مراد کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نہیں انکل، آپ مراد کا حصہ اور حق انہی کو دیجیے، میرے نصیب میں جو ہوگا وہ مجھے اور میرے بچے کو ملتا رہے گا۔ اورنگزیب خان مسکراتے ہوئے اٹھے اور شمسا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو انہوں نے اس پہ سر پر پیار دیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور عین اسی وقت زبیدہ نے باہر سے دروازہ کھول دیا اور مراد خان کی چنگھاری بری آنکھیں باپ اور بیوی کو دیکھ رہی تھیں کہ شمسا کا سر اور اورنگزیب کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کی نظریں خوفزدہ انداز میں شوہر اور نند کی طرف اٹھی۔ میں بھی کہوں کہ آپ کو ماں جی کی کمی کیوں نہیں محسوس ہوتی بابا جان؟ مراد خان کی آواز نے زہر اگلنا شروع کر دیا تو اورنگزیب اس انداز پر حیرت میں مبتلا بھی ہوئے اور پریشان بھی دکھائی۔ اورنگزیب خان، مراد خان تن سے بولا، کتنا بڑا نام اور کام، کتنا گھٹیا اور ذلیل کہ شیطان کو بھی شرم آ جائے۔ مراد خان، اورنگزیب خان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا اور غصے میں کانپتے ہوئے بولے، تو ہے تمہاری گندی اور گھٹیا سوچ پر، ایک بیٹی کے ساتھ باپ کے رشتے کو کون سا غلیظ رنگ دینے کی گھٹیا کوشش کر رہے ہو۔ مراد خان اپنا گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، جس رنگ میں آپ کھیل رہے ہیں اسی رنگ میں کھیلنے والوں کو رنگ ریلیون کا نام دیا جاتا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اپنے بیٹے کی بیوی کو کمرے میں بلا کر کمرہ بند کر کے اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے گالوں پر بوسہ دے رہے ہیں۔ وہ زور زور سے چنگاڑا تو اورنگزیب خان کچھ بھی بولنے سے پہلے شمسا کی طرف دیکھنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، مراد خان، اس بڑھاپے کو اس طرح تو مت رولو کہ میں اپنی اس بیٹی کے سامنے زندگی کے باقی دن آنکھ اٹھا کر نہ گزار سکوں۔ اس کا کیا ہوگا یہ میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن آج کے بعد آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکلیں گے، بس یہ میرا فیصلہ ہے اور مراد خان کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اورنگزیب خان کو دھکا دیا اور وہ صوفے پر گر گئے اور شمسا کی باہیں پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں سے کمرے سے باہر لے گیا اور زبیدہ سے بولا، اس کمرے کو تالا لگا دو۔ زبیدہ آپا، یہ کمرہ
बूढ़े की मौत पर ही। वो चीखते चिल्लाते औरंगजेब खान को कमरे में छोड़कर कुंडी लगाकर जाने लगी तो औरंगजेब ने जुबैदा को पुकारा और बोले, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले बेटियों को जिंदा दफन इसीलिए कर देते थे कि वो बड़ी होकर माँ बाप के लिए कालक बन जाती। तुमने बाप की इज्जत को इस तरह नीलाम किया है कि आज कातिब तकदीर भी हैरान रह गया होगा। जुबैदा तंजिया अंदाज में बोली, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा मुझसे मत छीनो, इस खानदान की इज्जत की धज्जियां इस तरह बखेरूंगी कि आने वाली नस्लें भी हैरान रह जाएंगी। अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी माँ मर गई, वरना वो आज मेरी बद्दुआएं सुनकर मर जाती। जा जुबैदा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ कि तू सारी जिंदगी माँ ना बन सके, तू सारी जिंदगी अपने इस बेटे की सूरत को तरसती रहे जिसे तुमने नाजायज तौर पर अपनी कोख में पाला था। ताहयात तुझे चलना फिरना नसीब न हो और रह गया ये नामुराद और बदबख्त मुराद खान। तकदीर इसको ऐसा पछतावा लगाएगी कि इसकी रातों की नींदें और दिन का सुकून बर्बाद हो जाए, दिन का सुकून बर्बाद हो जाए, दिन का सुकून बर्बाद हो जाए। औरंगजेब खान चिंगाड़ते हुए बेहोश होकर गिर पड़े और जुबैदा हंसती हुई कमरे को ताला लगाकर वहां से चली गई और बुड़बुड़ाई, बद्दुआएं बद्दुआएं अब असर नहीं करती अब्बा जी। वो कहकहा लगाकर बोली तो मुराद खान के कमरे से शमसा के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर वो और भी जोर से कहने लगी। इसकी कामयाब चाल ने मिनटों में ही घर का शेराजा बखेर कर रख दिया। औरंगजेब को होश आया तो वो अजनबी और पराई नजरों से कमरे को देखने लगा। हर चीज इनको खाने को दौड़ने लगी थी। वो कमरे में हर एक चीज से खौफजदा होकर चीखे मारने लगते थे और चिल्लाने लगते थे। इनका हिस्ट्रियाई अंदाज इस बात की अक्कासी करने लगा था कि वो अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं। वो तकिए को बाजुओं में भरकर सुलाने लगते, कभी बेरब्त अल्फाज में लोरियां सुनाने लगते और कभी मलगजात बकने लगते। जुबैदा ने भी इनके लिए एक मुलाजिम मुकर्रर कर रखा था जो इनको मुश्किल खाना वगैरह खिला दिया करता था। उनकी गंदगी को साफ करने के लिए इंसान को इंसानियत के दर्जे से गिरना पड़ता। मुराद खान और जुबैदा इनको देखकर कह लगाया करते थे, ये वही बाप था जिसने इन दोनों बच्चों की खातिर इतनी दौलत और जायदाद इकट्ठी की थी, लेकिन आज औलाद जो उसको सिला दे रही थी वो इंसानियत और रिश्तों की तजलील के लिए काफी था। शमसा इनके कमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती और वो खिड़की से इसको देखकर चीखने लगते, चिल्लाने लगते और वाज़े अल्फाज में कहते रहते, भाग जाओ इस महल से, भाग जाओ, निकल जाओ, ये ड्रैकुला है, ये तुम्हारा खून पी जाएंगे, ये मेरा महल है, मैं नवाब हूँ, मेरी रानी मेरी मलका मेरे लिए अभी फीडर लेकर आती है, अभी वो आएगी, तुम देखना मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। वो इन्हीं बेरब्त जुमलों को अदा करते हुए गिरकर बेहोश हो जाते तो शमसा इनकी खिड़की के पास खड़ी होकर आंसू बहाने लगती थी। वो जालिम लोगों के जुल्म का शिकार तो थी ही, लेकिन औरंगजेब खान तो इस घर के सरबराह थे। उनके साथ ऐसा जालिमाना सलूक शमसा को हमेशा ही रुलाता था और अजियत पहुंचाता था। एक दिन तो औरंगजेब ने हद कर दी। उन्होंने अपने खिदमतगार को पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबाना शुरू कर दी। इसकी घुटी घुटी चीखें बरामदे में से गुजरने वाली जुबैदा ने सुनी तो दरवाजा खोलकर मुलाजिम की जान छुड़ाई और मुलाजिम को लेकर फौरन बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजा बंद करना भूल गई क्योंकि उसको मुलाजिम की जान के लाले पड़ गए। औरंगजेब खान ने छलांग लगाकर दरवाजा बूट किया और हिरन की तरह चौकड़ियां भरते हुए वसील लान में पहुंचे तो शमसा ने अपने कमरे की खिड़की से देख लिया। औरंगजेब खान को इस तरह आजाद देखकर हैरान भी हुई और खुश भी हुई। उसके होंठों से यही दुआ निकली है, औरंगजेब अब इस महल से बाहर निकल जाए। वो आगे बढ़ी और बड़ी एहतियात से नीचे लॉन में पहुंची और उसको देखकर औरंगजेब खामोश हो गया और अच्छे तासुर से उसकी तरफ देखने लगे। शमसा ने इसका बाजू पकड़ा और उसको लेकर मेन गेट तक पहुंची और चौकीदार को गेट खोलने का हुक्म देते हुए औरंगजेब से बोली, यहाँ से भाग जाएं, इस महल से निकल जाओ, यहाँ ड्रैकुला रहते हैं, वो तुम्हारा खून पी जाएंगे। इसकी बातें सुनकर औरंगजेब के चेहरे पर बेनाम सा खौफ और वहशत नजर आ। भाग जाओ, वो तुम्हारा खून पी जाएंगे, निकल जाओ। शमसा के चेहरे पर खौफ की परछाइयां देखकर औरंगजेब डर के मारे एक तरफ को छलांग लगाते हुए भाग निकले और चंद ही सांतों में गुम हो गए। शमसा इस कामयाबी पर बहुत खुश थी, लेकिन इसे मालूम था कि मुराद खान के हाथों इसकी कमबख्ती आने वाली है। इसने चौकीदार से गेट बंद करने का कहा और वापस आकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर बाद मुराद खान के चीखने से इससे अंदाजा हो गया इसके चौकीदार ने तमाम बता दिया। वो दनदनाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेटी शमसा से गुस्से में धाड़ा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर आज वो मुलाजिम मर जाता तो क्या होता? शमसा इत्मीनान से बोली, तो मर जाता। वो गुस्से से धाड़ा, वो तुम्हारा कोई सगा लगता था? फिर तुम सब लोग बाकी जिंदगी जेल में गुजार। इत्मीनान और सुकून हनूज इसके चेहरे पर कायम था और मैं नहीं चाहती थी कि इस महल में पुलिस आए और पागल की बजाय किसी सेहतमंद को गिरफ्तार करके जेल की हवा भी खिलाए।
اور چکی بھی پسوائے۔ تم ہماری ہمدرد کب سے ہو گئی شمسا بیگم؟ وہ عورتوں کی طرح طنزیہ انداز میں ہاتھ نچاتا ہوا بولا تو شمسا بھی طنزیہ انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، اس غلط فہمی کو دل میں مت پالو، میں اپنے اس بچے کی ہمدرد ہوں، تمہاری یا اس گھر کے کسی اور فرد سے مجھے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر کان کھول کر سن لو، وہ آگے بڑھ کر اس کے بال نوچتا ہوا بولا، اگر بیٹی کو جنم دیا تو یاد رکھنا وہ رات اس گھر میں تمہاری آخری رات ہوگی۔ اس نے بال چھوڑے تو شمسا مسکراتی ہوئی بولی، پھر تو میں دعا یہی کروں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی ہی نوازے۔ مراد خان کو آگ سی لگ گئی، تو پھر سن لو، میں اس کی صورت دیکھنے سے پہلے اسے جان سے مار دوں۔ شمسا تڑپ کر بولی، کیوں خوفزدہ ہو مراد خان؟ جو کچھ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہو ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا، یہی خوف ہے تمہیں؟ تو پھر بیٹا مانگنا بھی چھوڑ دو مراد خان، کیونکہ تم نے جو کچھ اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی تقدیر تمہارے بیٹے سے بھی کروا سکتی۔ مراد خان کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی چھائی دیکھ کر شمسا نے کہا لگایا تو وہ غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے باہر۔ شمسا نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا تھا، اب وہ اولاد کے ہونے سے خوف زدہ ہی رہے۔ شمسا نے اٹھ کر وضو کیا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کی دعا یہ تھی کہ رب تعالیٰ اسے نیک اور صالحہ بیٹی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی۔ اس نے بمشکل قرآن کریم کو رکھا اور در سے چلاتی ہوئی باہر نکلی تو مراد خان نے اس کی حالت دیکھ کر پہلے تو سمجھا تھا کہ وہ کوئی ناٹک کر رہی ہے، مگر زبیدہ نے اس کے کان میں کہا کہ اس پر ڈلیوری کا وقت ہے تو وہ فوراً گاڑی میں ڈال کر اسے ہسپتال کی جانب بھاگ۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اللہ نے اسے بیٹی عطا کی ہے تو وہ زمین میں ہی گڑ کر رہ گیا۔ اس کی رگیں غصے سے پھولنے لگیں تو ڈاکٹر نے اسے حیرت سے دیکھا اور بولا، مسٹر خان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ ذرا باہر لان کا چکر لگا آئیں، تب تک آپ کی مسز کو بھی ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر اسے پکڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شمسا ہوش میں ہی تھی اور اس کی پلاننگ اور ڈاکٹرز کی سمجھداری نے کام دکھایا۔ انہوں نے ایک ٹاول میں ایک آرٹیفیشل گڑیا کی ڈمی کو رکھ کر اچھی طرح لپیٹا اور شمسا کے ساتھ لٹا دیا اور نومولود بیٹی کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ شمسا نے ان کو بتا دیا تھا کہ مراد خان بچے کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے شمسا کی منت سماجت اور پوری کہانی سن کر اس دلچسپ ڈرامائی کہانی کا کردار بننے کا فیصلہ کیا اور بچی کو باہر لے۔ ایک گھنٹے بعد مراد خان غصے میں کانپتا ہوا ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا اور شمسا کے ساتھ سوتے ہوئے ننھے وجود کو دیکھنے کے بجائے نفرت سے منہ موڑتا ہوا بولا، میں نے کہا تھا نا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی صورت دیکھنے سے پہلے ہی سے مار دوں گا۔ شمسا بیگم، تم نے بیٹی کو جنم دے کر میرے غیظ و غضب کو بھی للکارا ہے اور ہماری خاندانی رسم کو داغدار کیا ہے۔ ہمارے خاندان میں یہ پہلی بیٹی ہوگی جو نہ جانے ارباب احمد اور اورنگزیب کا گندا۔ مراد خان زبان کو لگام دو، شمسا گنونے اور ذلیل الزام سے تڑپ کر بولی، میں اس گناہ کی گٹھری کو کھلنے سے پہلے ہی جان سے مار دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمبل اور ٹاول میں لپٹی ہوئی ڈمی بیبی کو اٹھایا اور دیکھے بغیر ہی کمرے کی دیوار سے مار۔ شمسا کی چیخ سن کر کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا اور ڈاکٹرز پولیس کے ساتھ اندر داخل۔ مراد خان ہوانک بن کر پولیس والوں کو دیکھنے لگا۔ شمسا کی چال کامیاب رہی تھی اور اس کی بچی کی زندگی بچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے ڈمی بیبی کو اٹھایا، دیکھا اور بولا، یہ بچی تو مر گئی ہے، تمہیں بیٹی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے مراد خان۔ انسپکٹر کی آواز سن کر مراد خان جیسے ہوش میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو شمسا کے سینے پر لٹا دیا۔ شمسا اپنی بچی کے زندہ بچ جانے پر ڈمی بچی کو گود میں لے کر خوشی کے آنسو بہانے۔ انسپکٹر صاحب، میں اس عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے میں آج گرفتار ہوا ہوں۔ وہ غصے میں داڑنے لگا، میں اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ شمسا بیگم، میں مراد خان تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پولیس والے مراد خان کو تو کمرے سے کھینچ کر لے گئے، مگر شمسا کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ اور چہرے پر اطمینان دیکھ کر ڈاکٹرز بھی خوش ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ نام بڑے اور درشن چھوٹے والی مثال مراد خان کے خاندان پر صحیح لاگو ہوتی تھی۔ شمسا کو اس کی بچی واپس کر دی گئی۔ وہ بچی کو سینے سے لگا کر چومنے چاٹنے لگی تو زبیدہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور شمسا اس کی حیرانگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولی، بے غیرت عورت، باپ کو پاگل بنا دیا اور بھائی کو جیل بھجوا دیا، اپنی کوکھ اور گود بھی سونی کر لی۔ کہاں کی رہ گئی ہو زبیدہ آپا؟ لاکھ لعنت ہو تمہاری چالوں پر، تمہاری انتقام کی سوچ پر، اپنے ہی خاندان سے انتقام لینے چلی تھی، ذلیل کتیا۔ شمسا کا پارا عروج پر تھا، وہ سانس لیتی ہوئی پھر بولی، دیکھو رب نے مجھے کیسا انعام دیا ہے، بیٹی رحمت میرے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ یہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام بخشا ہے، میرے صبر کا جو میں نے تمہارے محل میں ظلم و ستم سہنے پر کیا ہے۔ مجھے مراد نے طلاق دے کر آزاد کر دیا ہے، میں آزاد ہوں زبیدہ آپا، آزاد۔ شمسا کہے لگاتی ہوئی بولی تو زبیدہ کا خون کھولنے لگا۔ اسے مراد خان سے اتنی جلد بازی کی توقع نہ تھی، لیکن وہ شمسا کی چال کے سامنے مات کھا گیا۔
شمشا نے اسے غصہ دلایا تھا اور غصے میں ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر گیا. جاؤ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے صورت دکھائی تو تمہارا منہ نوچ لوں گی کتیا. شمشا کی گھن گرج سے کمرہ گونج رہا تھا اور زبیدہ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے نکل گئی تو ایک لیڈی ڈاکٹر نے شمشا کو آ کر بتایا کہ اس کے لیے رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے. وہ اٹھی اور ہمت کر کے ڈاکٹر کی سربراہی میں چلتی ہوئی ایک گاڑی میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی جانب رواں. اس سارے منظر کو زبیدہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ شمشا سے بری طرح ہار گئے تھے. مراد خان نے اپنے روب اور پیسے کے دبدبے پر پولیس کو خریدا اور تیسرے دن جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچا تو خاموشی اور ویرانی نے اس کا استقبال. زبیدہ آپا لان میں بیٹھی چائے سے دل بہلا رہی تھی. وہ مراد کو آتا دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے گلے لگ کر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی. تمہیں شمشا کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی. ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی تو مراد خان بھی خاموشی کو توڑتا ہوا کہنے لگا، اس نے مجھے بہت تاؤ دلایا تھا اور پھر بچی کو مارنے کے بعد میں خود پر قابو نہ رکھ سکا. بچی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. اس نے تمہارے ساتھ ڈرامہ کیا ہے. وہ اپنے ہی لکھے ہوئے اسکرپٹ میں جاندار اداکاری کر کے تمہیں ولن ثابت کر. بچی زندہ ہے؟ وہ حیرت سے بولا. ہاں، اس نے سارا ناٹک تمہیں غصہ دلانے کے لیے رچایا تھا اور تم اس کی کامیاب چال کا نشانہ بن گئے. زبیدہ تعصب سے بولی تو مراد خان کو نہ جانے کیوں پہلی بار غصہ نہ آیا تھا. وہ کمرے میں جانے لگا تو بچوں کا شور بلند ہوا. وہ کسی بوڑھے کو پاگل ہے کہہ کر روڑے مار رہے تھے اور وہ بوڑھا ان کے محل کے گیٹ پر آ کر گر گیا تو وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھا تو اورنگزیب لہولہان ہو چکے تھے اور ان کی حالت کافی سیریس تھی. مراد خان نے بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دی تو بچے بھاگے، لیکن مراد خان سکتے کی حالت میں بے ہوش باپ کو دیکھ کر لرزنے لگا. ملازم نے ایمبولینس منگوائی تو اورنگزیب خان کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے چیک کر کے بتایا کہ 15-20 منٹ پہلے ان کی موت واقع ہو چکی. وہ کبھی ڈاکٹر اور کبھی اورنگزیب کی طرف دیکھنے لگتا. وہی اورنگزیب جو اس کا باپ تھا، جس کی دہشت اور رعب خاندان بھر میں مشہور تھا، جس کے قدموں میں ایک لاش کی صورت میں پڑا ہوا تھا، اور لاش بھی ایسی کہ جس کی اذیت ناک موت پر وہ ماتم بھی نہ کر سکتا تھا. وہ اس کا قاتل تھا، اپنے باپ کا قاتل تھا. اس نے ہی اس کو اس حالت تک پہنچایا تھا کہ وہ پاگل ہو کر گھر سے بھاگ گیا تھا اور بچے اس کو پتھر مارتے تھے. مراد خان نے غور سے اورنگزیب کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ایک ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں یوں لگتا تھا کہ اورنگزیب خان نے کچھ پایا ہو. مراد خان نے ڈاکٹر کی مدد سے بند ہاتھ کھولا تو مراد خان کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اورنگزیب کے ہاتھ میں تندوری روٹی کا ٹکڑا دبا ہوا تھا جو یوں لگتا تھا کہ وہ تندور سے چرا کر بھاگا ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ. مراد خان اس روٹی کے ٹکڑے کو خوف اور وحشت سے دیکھنے لگا اور پھر سر پکڑ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا. اس کا رونے کا انداز ایسا تھا کہ لوگ سمجھنے لگے اس کا ذہنی توازن کھو گیا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ اب اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو گیا. اسے ضمیر کی عدالت نے مجرم بنا کر اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا اور اس کا وہ سہارا چھین لیا تھا جو ان کے لیے محل اور جائیدادیں بنا گیا، لیکن خود ایک روٹی چوری کر کے کھاتا ہوا مارا گیا تھا. مراد خان کی آنکھوں کے سامنے تمام فلم چلنے لگی. وہ باپ کو برا بلا کہتا رہا تھا. اس کو پاک باز بیوی شمشا کے ساتھ ناجائز تعلقات کا تانا دے کر پاگل بنانے والا مراد خان ہی تھا. وہ ضمیر کی عدالت کا قیدی بن کر باپ کو دفنانے کے بعد کمرے میں بند ہو کر رہ گیا تھا. وہ کوئی بات نہ کرتا تھا، نہ ہنستا، نہ بولتا چالتا تھا. اس کی دہشت، پرسنالٹی اور روب دبدبا سب کچھ اس طرح خاک میں مل گیا تھا کہ وہ گردن جھکائے اپنے کیے پر پچھتاوے کے آنسو بہاتا رہا. اسی طرح کئی ماہ گزر گئے تو ایک ایکسیڈنٹ میں زبیدہ آپا کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی اور ڈرائیور کی موت بھی واقع. اس حادثے نے مراد خان کو اپنے خول سے باہر آنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ زبیدہ آپا کی طرف دیکھ دیکھ کر رونے لگتا تھا. اب زبیدہ آپا چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی تھی. اس نے وہیل چیئر کو اپنا ساتھی اور اپنی ٹانگیں سمجھ لیا تھا. اسے باپ کی بددعائیں اور شمشا کی آہیں یاد آ رہی تھی. باپ کو زندہ درگور کرنے کی کہانی کے تخیل کا زبیدہ آپا ہی تھی اور آج مکافات عمل کا شکار بن کر وہیل چیئر پر لگ گئی. زبیدہ سے مراد خان کی اداسی دیکھی نہ جاتی تھی. اس نے شراب میں اپنا آپ غرق کر لیا تھا اور قریب ہی تھا کہ شراب اس کے اندرونی نظام کو ختم کر دیتی اور وہ اس موذی مرض کے ہاتھوں اپنی جان گنوا بیٹھ. زبیدہ چونکہ اس گھر کی اب بڑی تھی اور وہ خود تو اپنی شادی نہ کروا سکتی تھی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس محتاج سے کس نے شادی کرنا تھی، اسی لیے اس کو فکر تھی کہ مراد خان کی شادی کی فکر تھی. اور اس نے اپنی دوستوں سے بات بھی کر لی تھی اور کسی جگہ سے اچھا رشتہ آنے کی امید پر وہ مراد خان کو ذہنی طور پر تیار کریں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں
اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔